السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ نومنتخب برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنی کابینہ کو حتمی شکل دینا شروع کر دیا ہے۔ کیئر سٹارمر کی جانب سے ریچل ریوز کو وزیر خزانہ تعینات کیا گیا ہے۔ وہ برطانیہ کی پہلی خاتون وزیر خزانہ ہوگی۔ ایجلا رائس کو نائب وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا گیا، جبکہ ڈیوڈ لیما برطانیہ کے نئے وزیر خارجہ ہوں گے۔ جان ہیلے وزیر دفاع مقرر کیے گئے، جبکہ پاکستانی نژاد شبانہ محمود کو وزیر انصاف بنایا گیا ہے۔ ہیویٹ کوپر برطانیہ کے نئے وزیر داخلہ ہوں گے۔ برجٹ فلپن کو وزیر تعلیم اور ویسٹنگ کو وزیر صحت مقرر کیا گیا۔ نئے وزیر اعظم کی نئی کابینہ میں ایڈمیلی بینڈ کو وزارت توانائی سونپی گئی ہے۔ برطانیہ کے نومنتخب وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے 45 سال کی ریچل ریوز کو ملک کا وزیر فائنانس مقرر کیا۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق شطرنج کی چائلڈ چیمپئن اور بینک آف انگلینڈ کی اکنامسٹ ریچل برطانوی سیاسی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر خزانہ ہیں۔ ریچل ریوز نے مشکل حالات کے باوجود ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کا عزم کا اعادہ کیا۔ برطانیہ میں حال ہی میں ہوئے پارلیمانی انتخابات میں لیبر پارٹی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے بعد کنزرویٹو پارٹی کے 14 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا اور لیبر پارٹی کی فتح کے ساتھ ہی ریچل ریوز ایکسچیکر کی چانسلر منتخب ہوئی۔ ریچل نے ایکسچیکر کی چانسلر منتخب ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر لکھا کہ یہ ہر اس لڑکی اور خاتون کے لیے جو یہ پڑھ رہے ہیں کہ آج یہ ظاہر کریں کہ آپ کے مقاصد کی کوئی حد نہیں ہے۔ خیال رہے کہ لیبر پارٹی نے اپنے انتخابی منشور میں برطانیہ کی معیشت کو سرفہرست رکھتے ہوئے معاشی ترقی کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے ریچل کا کہنا ہے کہ معاشی ترقی ہمارا مشن ہے، چلیں اب کام کرتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم اور سربراہ لیبر پارٹی کیئر سٹارمر کی جانب سے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے پہلا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے روانڈا منصوبے کو ختم کر دیا ہے۔ ٹوری حکومت نے تارکین وطن کو روانڈا ڈیپورٹ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق روانڈا اسکیم بورس جانسن نے شروع کی تھی۔ لیزسٹرس اور رشی سنک کی جانب سے اسے جاری رکھا گیا، جبکہ برطانیہ روانڈا اسکیم پر 270 ملین پاؤنڈ خرچ کر چکا ہے، مگر اب لیبر حکومت نے نیا بارڈر سیکورٹی کنٹرول سسٹم متعارف کرانے کا اعلان کیا۔ گزشتہ روز سربراہ لیبر پارٹی کیئر سٹارمر کا برطانیہ کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر کہنا تھا کہ آج عوام نے ووٹ دے کر صفحہ بدل دیا ہے۔ اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی عوام نے دی ہے۔ ووٹرز نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ووٹ اس لیے ملا کہ جماعت میں تبدیلی لائیں، تبدیلی لانے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنے دفتر میں پہلے دن عالمی رہنماؤں کے ساتھ فون پر رابطہ کیا۔ اس دوران رہنماؤں نے سٹارمر کو ان کے نئے عہدے پر مبارکباد پیش کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور سٹارمر کے درمیان بات چیت میں امریکہ برطانیہ تعلقات، جغرافیائی سیاسی پیش رفت اور یوکرین کی حمایت جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں سربراہان نے آئندہ ہفتے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ہونے والے نیٹو سربراہ اجلاس میں ملاقات پر اتفاق کیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کے ساتھ گفتگو میں سٹارمر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ برطانیہ میں حکومت کی تبدیلی یوکرین کی حمایت کو کمزور نہیں کرے گی۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم ہیرس سے رابطے میں سٹارمر نے اس امید کا اظہار کیا کہ ملک میں حکومت کی تبدیلی سے برطانوی آئرش تعلقات میں ایک نئے دور کی راہ ہموار ہوگی۔ سٹارمر، جنہوں نے اپنی اطالوی ہم منصب جارجیا میلونی سے بھی فون پر بات کی، اٹلی اور برطانیہ کے مشترکہ شعبوں میں خاص طور پر غیر قانونی نقل مکانی کے معاملات میں تعاون جاری رکھنے کے ارادے پر زور دیا۔ صہیونی فوج کے مظالم اب بھی جاری ہے۔ غازہ بھر میں فضائی حملوں میں مزید 27 فلسطینیان شہید ہو گئے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے خان یونس اور رافع شہر کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا، جس میں لوگوں کے ایک گروپ پر حملہ بھی شامل ہے جو تجارتی مال بردار ٹرکوں کو غازہ میں داخل ہونے میں سہولت فراہم کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے میں کم از کم 10 افراد شہید ہوئے۔ زخمیوں کو نصیر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور شامی حکومت کے رہنما بشار الاسد نے غازہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی سے پیدا ہونے والے خطرے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس معاملے کے حوالے سے مصری ایوان صدر کی جانب سے جاری کیے گئے تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ سیسی اور اسد نے فون پر بات کی۔ بات چیت کے دوران جہاں غازہ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، وہیں سیسی اور اسد نے خطے میں کشیدگی کی سنگینی پر بھی غور کیا۔ اس دوران تصادم کی فضا کے پھیلنے کا سدباب کرنے اور علاقائی سلامتی و استحکام کے تحفظ کی ضرورت کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی کوششوں کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ مصری صدر سیسی نے اس بات چیت میں کہا کہ ان کا ملک غازہ کی پٹی میں جنگ بندی، انسانی امداد کی پائیدار ترسیل اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔
کینیا میں عوامی طاقت کے آگے حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، 37 ریاستی ادارے تحلیل کر دیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مشرقی افریقی ملک کینیا میں عوامی طاقت نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ صدر مملکت ولیم روٹو نے بڑے پیمانے پر سرکاری اخراجات میں کٹوتیوں کا اعلان کر دیا۔ مشیروں کی تعداد آدھی کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت نے 37 ریاستی ادارے بھی تحلیل کر دیے ہیں، جبکہ 60 سال کے سرکاری ملازمین کو بھی بغیر کسی توسیع کے فوری ریٹائر ہونا پڑے گا۔ سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر 1 سال تک پابندی عائد کر دی گئی۔ ریاستی اہلکاروں کے غیر ضروری سفر پر بھی پابندی لگائی گئی۔ واضح ہے کہ کینیا میں اضافی ٹیکس اور حکومتی اخراجات کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ نوجوانوں نے زبردست مظاہروں کی شانوار قیادت کی، جس کی وجہ سے صدر روٹو کو ٹیکسز میں اضافے پر مشتمل فائنانس بل ختم کرنا پڑا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے مسعود پزشکیان کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کے پیغامات ارسال کیے ہیں۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق خادم حرمین شریفین کی جانب سے ارسال کیا گیا پیغام میں کہا گیا ہے کہ دونوں بھائی ممالک اور ان کے عوام کے مابین تعلقات کو فروغ دینے اور علاقائی و بین الاقوامی سلامتی میں مزید اضافے کے لیے باہمی مشاورت کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے متمنی ہیں۔ شاہ سلمان نے اپنے پیغام میں ایران اور یہاں کی عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ درِ اثنا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایرانی صدر کو ارسال کیے گئے مبارکباد کے پیغام میں کہا کہ میں دونوں ممالک اور ان کے عوام کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہوں۔ واضح کہ ایران اور سعودی عرب نے مارچ 2023 میں تعلقات کی بحالی کے لیے چین کی ثالثی میں ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد سے دونوں ملکوں کے حکام نے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے بات چیت جاری رکھی۔ خطاط عبدالرحیم امین بخاری خانہ کعبہ کے دروازے اور غلاف پر کام کرنے والے اولین خطاطوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے غلاف کعبہ اور باب کعبہ کو اپنی خطاطی کے ہنر سے سجایا۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق عبدالرحیم امین بخاری مکہ مکرمہ میں 1335 عیسوی مطابق 1917 میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے خطاطی کا شوق تھا۔ عبدالرحیم امین بخاری نے صرف 15 سال کی عمر میں کسوہ کعبہ میں شمولیت اختیار کی اور بہترین کارکردگی پر اپنے شعبے میں فنی کارکنوں کے تکنیکی سربراہ مقرر ہوئے۔ خطاط عبدالرحیم امین بخاری وہ شخص ہیں جنہوں نے شاہ عبدالعزیز آل سعود کے دور میں غلاف کعبہ بنانے میں حصہ لیا۔ انہیں 1382 مطابق 1962 میں ام الجود میں غلاف کعبہ تیار کرنے والی فیکٹری کا نگران اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ انہوں نے 1363 مطابق 1943 میں خانہ کعبہ کے پہلے دروازے پر خط سلس میں خطاطی کی اور ڈیزائن کرنے میں حصہ لیا۔ دوسرا دروازہ جو شاہ خالد بن عبدالعزیز کے دور میں لگایا گیا، 1978 میں شاہ خالد آل سعود کے حکم پر انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو اپنے فن خطاطی سے سجایا۔ ترکیہ کے نائب صدر یلماز نے کہا ہے کہ عالمی چیلنجوں کے مقابلے میں ہمارا مضبوط ترین سہارا ترک برادری کا اتحاد اور یکجہتی ہے۔ انہوں نے آذربائیجان کے شہر شوشامہ میں منعقدہ ترک ریاستوں کی تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ صدی کے ویژن کے فریم ورک میں ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اپنے ملک سے باہر ترک ریاستوں میں بھی امن، خوشحالی اور سلامتی کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ آج کے عالمی چیلنجوں کے خلاف ہماری سب سے مضبوط حمایت ترک دنیا کا اتحاد اور یکجہتی ہے۔ ترک ریاستوں کی تنظیم اس اتحاد اور یکجہتی کا سب سے ٹھوس مظہر ہے۔ مبینہ کرپشن کے عوض افغان شہریوں کو جاری ہزاروں پاکستانی پاسپورٹس کی تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق FIA کا کہنا ہے کہ افغان شہریوں کو کراچی کے صدر پاسپورٹ دفتر کے علاوہ عوامی مرکز میلیئر دفتر سے بھی پاکستانی پاسپورٹ کا اجرا ہوا۔ غیر ملکیوں کو پاسپورٹ اجرا کے ذمہ داران کے خلاف محکمانہ اور FIA تحقیقات جاری ہے۔ کراچی میں صدر پاسپورٹ دفتر سے غیر ملکیوں کو جاری پاسپورٹس کی تعداد 1000 کے قریب ہے، جبکہ غیر ملکیوں کو جاری اکثر پاسپورٹس سعودیہ میں مختلف مشنریز سے جاری کی گئے ہیں۔ غیر ملکیوں کو 11000 کے قریب جاری پاسپورٹ 2010 سے 2012 کی مدت میں جاری ہوئے۔ گم شدہ پاسپورٹس کی جگہ جاری پاسپورٹ میں جعلسازی کر کے بیرون ملک دوسرے افراد کو دیے گئے۔ پاکستان میں محکمہ داخلہ سندھ نے امن و امان کے پیش نظر محرم میں متعدد علماء کی تقاریر پر پابندی لگا دی۔ IG سندھ کی جانب سے صوبائی محکمہ داخلہ کو خط لکھا گیا ہے کہ جس میں سفارش کی گئی تھی کہ سندھ بھر کے 13 اضلاع کے 143 علماء اشتعال انگیز تقاریر کی وجہ سے امن کے لیے خطرہ ہیں، لہٰذا محرم کے مہینے میں ان پر پابندی لگائی جائے۔ محکمہ داخلہ نے IG کی سفارش پر محرم کے دوران علماء پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ بھر کے 13 اضلاع کے 143 علماء پر 60 روز کے لیے بیانات اور سفری پابندی بھی لگائی گئی، جن پر اطلاق فوری ہو گیا۔